نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. اعراب القرآن سلسلے میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں آنے والی آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرتے ہیں. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 اور 51 کو گرامیٹیکلی اینالائز کریں گے. دونوں آیات آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. صدق اللہ العظیم. آیات میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماء، افعال اور حروف کو الگ الگ کرتے ہیں، اور اس اسکرین پہ آپ سرخ رنگ میں حروف کو دیکھ رہے ہیں، سبز رنگ میں افعال کو دیکھ رہے ہیں، اور نیلے رنگ میں آپ اسماء کو دیکھ رہے ہیں. واو آپ کا حرف ہے، اذ آپ کا اسم ہے، ظرف ہے. فرقنا، نا کے ساتھ سبز رنگ میں آپ کو لفظ نظر آئے تو فعل ماضی ہوگا، 14واں صیغہ جمع متکلم کا صیغہ. بکم البحر میں با حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا. کم اسم ہے، ضمیر ہے. البحر اسم ہے. موٹی پہچان. اسم کی جو موٹی پہچانیں ہیں، ایک تو الف لام کا ہونا، ایک تنوین کا ہونا، اور ایک حرف جر کا ہونا. ٹھیک ہو گیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ان تین الفاظ میں فا حرف ہے، انجینا پھر نہ آ گیا تو فعل ماضی 14واں صیغہ یعنی جمع متکلم کا صیغہ. فعل ہو گیا. کم اسم ضمیر، اور فعل کے ساتھ جب بھی ضمیر اٹیچ ہوگی تو وہ مفعول بنے گی اس فعل کے لیے. واو حرف. اغرقنا پھر نہ آ گیا، فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ. آل فرعون دو اسماء مرکب اضافی. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ان تین کلمات میں واو حرف، انتم ضمیر منفصل، اور تنظرون فعل. اونا کی آواز آ رہی ہے تو علامت مضارع سے پہچانا جائے گا کہ یہ حاضر کا صیغہ ہے یا غائب کا صیغہ ہے. اور اونا کی آواز اسم میں بھی آتی ہے، ذہن میں رکھیے گا، لیکن اسم اور فعل مضارع میں فرق آپ کریں گے علامت مضارع کے ذریعے سے. علامت مضارع آپ کو یا نظر آئے گی یا تا نظر آئے گی. تو یہاں پر تا نظر آ رہی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ حاضر کا صیغہ ہے، یعنی مخاطب کا صیغہ ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، واو پھر حرف، از ظرف اسم، وعدنا پھر نہ آ گیا ماضی 14واں صیغہ. موسیٰ اسم ہے، نام ہے. 40 اینا کی آواز آ رہی ہے آپ کو، اسم ہے. لیلتن تنوین بتا رہی ہے، اسم ہے. ثم حرف. اتخذتم، یہ تم بھی جب آئے گا تو یہ بھی آپ کو فعل ماضی کے صیغے میں ہی ملے گا، اور یہ حاضر کا جمع کا صیغہ ہوگا. العجلہ اسم، لگا ہوا ہے. من بعدہ، من حرف جر ہے اور اس کے بعد اسم ہی ہوگا، اور اسم کے ساتھ جب بھی اٹیچ ضمیر ہوگی تو وہ کنسٹرکشن مضاف مضاف الیہ بنے گی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ واو حرف، انتم ضمیر منفصل، اور ظالمون اسم. تو الحمدللہ دونوں آیات میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماء، افعال اور حروف کو ہم نے ایک نظر دیکھ لیا. اب چلتے ہیں دونوں آیات کے کچھ جملے بناتے ہیں، اور پھر ان جملوں کو تفصیل سے گرامیٹیکلی اینالائز کرتے ہیں. تو پہلی آیت جو ہے اس کے جو جملے بن رہے ہیں ان میں پہلا جملہ آپ سکرین پہ دیکھ لیں کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. واو حرف عطف ہے، اور اذ جو ہے یہ ظرف ہے، اور بالکل جس طرح پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا اسی طرح کی ترکیب بھی بنے گی کہ اذ جو ہے یہ ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ بنے گا، ایک محذوف فعل اذکروا کا. کلیئر ہو گیا؟ تو اذ جو ہے یہ ظرف ہو گیا، اور فرقنا فعل ماضی، اور نا
سے آپ کو فائل کا پتہ چل گیا اور مادہ بھی یہیں پر آپ کو نظر آ گیا، فا را قاف. لیکن مزید اس مادے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تفصیل ڈکشنری میں. تو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں فا را قاف باب نون سے آتا ہے، فارقہ یفرقو فرقن. اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں بال میں کنگھی کر کے مانگ نکالنا، یعنی کسی چیز کو پھاڑ کر الگ الگ کرنا. کلیئر ہو گیا؟ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 ذکر کی ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ. اور قرآن ہم نے جدا جدا کیا اس کو تاکہ آپ پڑھیں اس کو لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر. باب سمیع اسموں سے بھی یہ فا را قاف مادہ آتا ہے، تو فرقہ یفرقو فرقن ہوگا جس کے معنی گھبرانا اور ڈرنا کے ہوں گے. تو فرقنا ہم نے پھاڑ دیا. بکم با حرف جر ہے اور با یہاں پر سبب بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے اس با کو با سببیہ کہا جائے گا. یعنی بکم کا ترجمہ ہوگا تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے ہم نے پھاڑا. اور کس کو پھاڑا؟ فرقنا کا مفعول چاہیے، تو آگے آپ البحرہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ منصوب فارم میں ہے تو یہ اس کا مفعول ہو گیا. ہم نے پھاڑا سمندر کو بکم تمہاری وجہ سے. تو فرقنا فعل اور فاعل، البحرہ مفعول اور بکم جار مجرور متعلق فرقنا فعل کے، فرقنا فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوا از ظرف کا. ظرف از اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ بنا اذکروا فعل محذوف کا. اذکروا فعل محذوف اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. ٹھیک ہے؟ اور واو عاطفہ ہے تو ہم اس کو پچھلے جملے پر عطف کر دیں گے. تو الحمدللہ اس آیت کا اتنا حصہ گرامیٹیکلی انالائز الحمدللہ ہو گیا. اس کے بعد ہے فَأَنْجَيْنَاكُمْ. یہ فا جو ہے یہ بھی فا عاطفہ ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کے بعد کی بات کی جا رہی ہے کہ ترتیب میں پھر اس کے بعد کیا ہوا. انجینا، نا ماضی کا سیغہ ہے، جمع متکلم کا سیغہ ہے اور فاعل یہی ہے. گرامر والے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی نحنو اس کا فاعل ہے. بہرحال نون جیم واو مادہ ہے اس کا، جو کہ پچھلی آیت میں بھی ہم نے دیکھا تھا نجینا میں. یہ مادہ وہی ہے لیکن باب کا فرق ہے. اگلی سکرین پہ آپ دیکھیں، باب فعال میں نون جیم واو آیا تو یہ بن گیا جی انجوا ینجیو انجاون. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ناقص فعل جو ہے، ناقص واوی جب بھی مزید فی ابواب میں آئے گا تو واو کو یا میں بدل دیا جاتا ہے، تو گویا ناقص واوی جو ہے ناقص یائی میں تبدیل ہو جاتا ہے. چینجز کے بعد یہ بن جائے گا جی انجا ینجی انجا ان. انجا ون میں واو جو ہے وہ حمزہ میں تبدیل ہو گئی. کسی کو رہائی دلانا، نجات دینا. کلیئر ہو گیا؟ اور ایگزامپل دی ہے انہوں نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 14 کی کہ اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے رہائی دلائی تم کو فرعون کے پیروکاروں سے. تو فانجیناکم، کم جو ہے مفعول ہو گیا، تو انجینا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو گیا پچھلے جملے پر. تو گویا وہ جو ہے نا فرقنا بکم البحرہ، یہ جو جملہ ہے یہ معطوف علیہ ہو گیا اور انجیناکم یہ جملہ جو ہے معطوف ہو گیا. ٹھیک ہے؟ حرف عطف فا کے ذریعے سے. اب ہم یوں کہیں گے کہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ بنا اذ ظرف کا، اور اذ ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ بنا ایک محذوف فعل اذکروا کا. تو اس طریقے سے آپ تھوڑا تھوڑا حصہ کریں، اس کے بعد اگر آسانی لگے تو اسے پیچھے ملا سکتے ہیں، ورنہ اس طرح بھی آپ اپنے کام کو جاری رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر واو آ رہا ہے تو گویا اب ہمیں پھر وہ ساری ترتیب کرنی پڑے گی، لیکن ہم یوں کرتے ہیں کہ واو عاطفہ مان کے یہ جو جملہ آگے آ رہا ہے اغرقنا آل فرعون، اس کو معطوف ہی قرار دے دیتے ہیں. باقی جوڑنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. اغرقنا پھر نہ آ گیا، فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے جی. اور اگلی سکرین پہ آپ مادہ دیکھ رہے ہیں غین را قاف ہے، باب سین سے آتا ہے سمیع اسماء سے. تو غرق یغرق غرقن کے معنی ہوتے ہیں پانی کی تہ میں چلے جانا، یعنی ڈوب جانا.
اور باب فعل سے جب یہی مادہ آتا ہے تو بن جاتا ہے جی اغرق یغرق اغراقن، کسی کو ڈبو دینا. تو اغرقنا ہم نے ڈبو دیا. کس کو ڈبو دیا؟ آگے مفعول چاہیے تو وہ ہے آل فرعون، یعنی آل فرعون کو. آل فرعون اس میں ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ مضاف الیہ ہے. کلیئر ہو گیا؟ اور فرعون کے غیر منصف ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہ اجمع ہے اور علم ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو اغرقنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو گیا. تو پہلا جملہ اسے معطوف علیہ بنا دیں، دوسرا جملہ جو تھا انجیناکم اس کو معطوف اول کر دیں، اور اغرقنا آل فرعون کو معطوف ثانی کر دیں. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اب یہ واو جو ہے یہ واو حالیہ ہوگی، کیونکہ اس کو ہم عطف نہیں کریں گے کیونکہ مضمون آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتا دے گا. واو حالیہ ہو گیا، انتم مبتدا ہو گیا، اور تنظرون فعل اور فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے؟ اور اونا کی آواز آ رہی ہے تو یہ فعل مضارع ہے، یا اس میں شروع میں نظر ڈالیں علامت مضارع تا نظر آ رہی ہے، تو گویا یہ فعل مضارع ہے اور تا علامت مضارع بتا رہی ہے کہ یہ حاضر کا صیغہ ہے. تو نون زا را مادہ ہے، اگلی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں نون سے ہی استعمال ہوتا ہے. نظر ینظر نظرن، کسی کی طرف نگاہ کر کے اپنی نظر یا فکر کو متحرک کرنا. یہ اس کا بنیادی مفہوم ہے. اور پھر آگے خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف معانی میں آتا ہے. نمبر 1 کسی طرف محض دیکھنا، یعنی صرف دیکھنے کے لیے بھی نظر ینظر استعمال ہوگا. دوسرے معنی ہے صورتحال سمجھنے کے لیے دیکھنا، یعنی سمجھنا، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اور انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں صورتحال کو. ان معنی کے لیے بھی یہی فعل استعمال ہوگا. تیسرے معنی ہوں گے کسی چیز کی حقیقت دریافت کرنے کے لیے دیکھنا، یعنی غور و فکر کرنا، تو غور و فکر کرنے کے لیے بھی نظر ینظر استعمال ہوگا. اور چوتھے معنی ہے اس کے کہ دوسروں کے حالات سمجھنے کے لیے دیکھنا، یعنی مہلت دینا یا رعایت کرنا. اور ان تمام معنی میں آپ کو یہ قرآن مجید میں مل جائے گا. تو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یعنی تنظرون پہ ہم بات کر رہے تھے. تنظرون فعل اور فاعل ہو گیا. فعل اور فاعل یہ جملہ فعلیہ ہو کر انتم مبتدا کے لیے خبر بن رہا ہے، اور جملے میں ایک آیت کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کے مطابق ہو. اگر وہ جملہ خبر بن رہا ہے تو انتم یعنی واو جو عائد ہے انتم کی صورت میں وہی انتم کے لیے بالکل فٹ ہے، لہٰذا آیت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. تو انتم مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر، ٹھیک ہے، یہ محلاً منصوب ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم حال بنا رہے ہیں اور حال جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں. یعنی مفرد کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور پھر اگر جملہ وہ چیز بن کر آ رہا ہو تو پھر اعراب کو جو ہے محلاً لیا جاتا ہے. تو الحمدللہ ایک آیت ہماری مکمل ہوگی. اب چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف. دوسری آیت پھر واو سے شروع ہو رہی ہے. واو عاطفہ ہو گیا، اذ آ گیا، پھر ظرف ہو گیا، اور بالکل اسی طرح آپ عطف کر دے رہے ہیں. ایک اذکروا فعل مان لیں معذوف، اس کے ساتھ چلاتے رہیں سارا سلسلہ، یا ہر جگہ پر آپ اذکروا فعل کو معذوف مانیں، پھر اس واو کو آپ استنافیہ قرار دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. بہرحال یہ چیزیں آپ کے سامنے رہنی چاہیے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، آیت نمبر 51 کو یہاں تک ہم دیکھیں گے. اس میں فعل آ رہا ہے وَعَدْنَا، نا پھر آ گیا، لہٰذا نا سے مراد ماضی جمع متکلم کا صیغہ. واو عین دال مادہ ہے، اور واو پہ کھڑی زبر بتا رہی ہے کہ ثلاثی مجرد فعل نہیں ہے بلکہ مزید فی فعل کا یہ لفظ ہے. واو عین دال ضرب یضرب سے آتا ہے، وعدہ یوعد اصلی، اور چینجز کے بعد وعدہ یعد وعدن، وعدہ کرنا. وعدن اسم ذات بھی ہے، وعدہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. پھر کچھ مزید انفارمیشن ہے. عید فعل امر ہو گیا اسی سے. موعد جو ہے مفعل کے وزن پہ اسم ظرف ہے، یعنی وعدے کا وقت یا جگہ. میعاد کا لفظ مفعال کا وزن اسم الاعلیٰ کا ہے، اور لیکن یہ لفظ بطور ظرف استعمال ہوتا ہے، یعنی وعدے کا مقررہ وقت. اس کے بعد وعید لفظ بھی جو ہے وہ اسی مادے سے ہے، فعیل کے وزن پر، یعنی برائی کا وعدہ دھمکی کے معنی میں استعمال ہوگا. یہ مادہ جب باب فعل سے آتا ہے تو اوعدہ یوعد اعادن بنتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو دھمکی دینا یا ڈرانا. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ باب مفعلہ کا لفظ ہے، یعنی وعدہ یواعد مواعدتن، ایک دوسرے سے وعدہ کرنا. اور قرآن میں یعنی مصحف میں یہ وعدہ جو ہے
واو کی کھڑی زبر کے ساتھ آپ کو لکھا ہوا ملے گا، جیسے کہ آپ آیت کے اس حصے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وعدنا، ہم نے وعدہ کیا، تو باہم وعدہ کرنا ہے نا، تو ہم نے وعدہ کیا، کس سے وعدہ کیا؟ وہ مفعول ہوگا، وہ ہے موسیٰ۔ موسیٰ یعنی ایک اسم ہے اور غیر منصرف اسم ہے، اور مبنی کی طرح استعمال ہوگا، یعنی مرفوع، منصوب اور مجرور تینوں فارمز میں یہ موسیٰ ہی رہے گا۔ تو وعدنا فعل اور فاعل ہو گیا، اور موسیٰ جو ہے مفعول ہو گیا۔ اور اربعین لیلتن، یہ اربعین جو ہے لیلتن، یہاں تک اربعین لیلتن یہ گنتی والا پورشن ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو دہائیاں ہیں عربی زبان میں جو دہائیاں ہیں، یعنی 20، 30، 40، 50، 60، کلیئر ہو گیا؟ 60، 70، 80، 90، کلیئر ہو گیا؟ یہ دہائیاں جو ہیں یہ اونا کی آواز کے ساتھ مرفوع ہوتی ہیں اور اینا کی آواز کے ساتھ منصوب ہوتی ہیں، کلیئر ہو گیا؟ تو کیا ہوا؟ اربعونہ کا منصوب اور مجرور کیا ہوگا؟ اربعینہ، 30 کا 30، اور یہ جو 11 سے لے کے 99 تک اعداد ہوتے ہیں نا، 11 سے لے کے 99 تک جو گنتی ہے، اس میں جو معدود ہوتا ہے، یعنی جسے آپ کاؤنٹ کرتے ہیں، جسے آپ گنتے ہیں، وہ واحد منصوب ہوتا ہے۔ لہٰذا لیلتن جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، یہ اس کی تمیز کے طور پہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے تمیز کہا جاتا ہے پھر گرامر کی اصطلاح میں، اور یہ واحد منصوب اسم ہوتا ہے۔ تو اردو میں ہم ترجمہ کریں گے 40 راتیں، یعنی راتیں لفظ میں بول رہا ہوں اردو میں جمع کا لفظ، لیکن عربی زبان میں جب آپ 11 سے لے کے 99 تک اعداد کے لیے معدود لائیں گے، معدود یعنی جس کو آپ گن رہے ہیں، کاؤنٹ کر رہے ہیں، تو وہ آپ نے واحد منصوب استعمال کرنا ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہ گنتی کا یہ پورشن یہاں پر سالو ہو گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اربعین لیلتن جو ہے یہ اس جملے میں منصوب استعمال ہوا ہے یا مجرور استعمال ہوا ہے؟ کسی بھی اسم کے مجرور استعمال ہونے کی آپ جانتے ہیں کہ 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس اسم سے پہلے کوئی حرف جر ہو تو وہ مجرور ہوگا، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسم مضاف الیہ بن رہا ہو، تو یہ نہ تو مضاف الیہ بن رہا ہے اربعینہ، اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی حرف جر ہے، لہٰذا یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ کیا نہیں ہے؟ مجرور نہیں ہے۔ اچھا، اب مجرور نہیں ہے اگر تو منصوب ہے، تو اس کے منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب وہ وجہ ہم دیکھتے ہیں جی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اسے۔ اربعینہ منصوب ہے، اور یہ وعدنا کا مفعول ثانی ہونے کے باعث منصوب ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو گویا ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا، کس چیز کا وعدہ کیا؟ وہ دوسرا مفعول چاہیے ہوگا، اور دوسرا مفعول بھی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہو رہا ہے، یعنی 40 راتوں کا۔ تو الحمدللہ یہ پورشن بھی ہو گیا۔ اب اس کو ذرا اگر میں کلوز کروں تو یوں ہوگا کہ وعدنا فعل اور فاعل ہو گیا، موسیٰ مفعول اول ہو گیا، اربعینہ مفعول ثانی ہو گیا، یا اسے آپ کہہ لیں کہ ممیز ہے، اور لیلتن جو ہے اس کی تمیز ہے۔ ممیز اپنی تمیز کے ساتھ مل کے مفعول ثانی بن گیا، اور فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ بنا از ظرف کا، اور از ظرف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر، اب اگر آپ اسے واو کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں نا، تو پھر پچھلے والے از پر ہم اسے عطف کر دیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر الگ سے ماننا ہے تو پھر اذکروا ایک فعل محذوف کا، اسے بھی ہمیں مفعول بہ بنانا پڑے گا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، ثم حرف عطف ہے، اور واو، فا اور ثم کا فرق الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تینوں حروف عاطفہ ہیں، اور کے معنی میں اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ واو، فا اور ثم، ان تینوں کے ذریعے جمع کیا جاتا ہے جی چیزوں کو۔ واو میں ترتیب کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا کہ پہلے کون آیا ہے، پہلے کون گیا ہے، کوئی اگر آنے کا فعل واقع ہو رہا ہے تو جانے کا فعل واقع ہو رہا ہے تو کون گیا ہے پہلے اور کون بعد میں گیا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، صرف آپ نے 2 کو اکٹھا کر دینا ہوتا ہے۔ فا یہ کام کرتا ہے اکٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ تاکیب کا مفہوم دیتا ہے، یعنی بتاتا ہے کہ پہلے یہ کام ہوا ہے پھر اس کے بعد یہ ہوا ہے۔
جیسے میں سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جی ذہب زید و حامد، ذہب زید و حامد، تو آپ کو پتہ چلا کہ جی حامد اور زید گئے ہیں، لیکن واؤ بالکل نہیں بتا رہا کہ پہلے کون گیا ہے، حامد گیا کہ زید گیا ہے، دونوں کے جانے میں کتنا وقفہ تھا، کوئی کچھ نہیں پتہ چل رہا، بس صرف بات کیے جی آپ نے کہ زید اور حامد گئے، ہو سکتا ہے کہ کوئی 1 سال پہلے گیا اور دوسرا 10 سال پہلے گیا ہو، لیکن آپ نے بس دونوں کے جانے کا ذکر کر دیا واؤ کے ذریعے سے۔ لیکن جب آپ فا کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ترتیب بھی بتائی جاتی ہے، یعنی فا بتاتا ہے کہ پہلے یہ گیا ہے اور پھر وہ گیا ہے۔ جب میں کہتا ہوں نا ذہب زید فحامد، تو اس کا مطلب ہوگا کہ پہلے زید گیا ہے پھر حامد گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ثم جو ہے یہ بھی جمع کرنے کے لیے آتا ہے، یہ بھی ترتیب بتاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ پہلے زید گیا ہے پھر حامد گیا، یعنی ذہب زید ثم حامد۔ لیکن فرق کیا ہے فا اور ثم میں؟ فا اور ثم میں فرق یہ ہے کہ ثم جو ہے ایک وقفے کو شو کرتا ہے کہ دوسرا جو گیا ہے وہ کچھ وقفے کے بعد گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وقفہ کتنا ہے یہ عرف سے پتہ چلتا ہے۔ بہرحال ثم پھر، ترجمہ ہم کہیں گے پھر، اتخذتم، اتخذتم، تم آ گیا تو فعل ماضی کا صیغہ ہے جی، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا مادہ کیا ہے اسکرین پہ دیکھتے ہیں، حمزہ خا زال مادہ، غیر صحیح فعل، باب نصر ینصرو سے آ رہا ہے، اخذ یاخذ اخذن، اس کے معنی ہے کسی چیز کا احاطہ کرنا۔ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے، ایک معنی ہے اس کی جی پکڑنا، اور اس صورت میں اس کا مفعول بنفسی ہی بھی آتا ہے، یعنی وداؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہوتا ہے، اور باقی پریپوزیشن کے ساتھ بھی آتا ہے، اور اس کی ایگزامپلز آپ دیکھ لیں، اس اسکرین پہ لکھی ہوئی ہیں، میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ اسٹوڈنٹس کو پھر کچھ پرابلم ہو جاتی ہے۔ دوسرا معنی اس کے ہوں گے لینا، جیسے وعدہ لینا، ٹھیک ہے، اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں پچھلی آیت میں کہ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اس میں ہم دیکھ چکے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، تو لینا جیسے وعدہ لینا، اور اس وقت اس کا مفعول جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسرے معنی اس کے ہوتے ہیں جی غالب آنا، اور اس کا مفعول بھی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے میں آیت آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور غالب نہیں آتی اس پر اونگ اور نہ ہی نیند۔ اگلی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں خذ فعل امر ہے، اور یہ خلاف قاعدہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر باب مفعلہ میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے آخذ یؤاخذ، یہاں پر ٹائپنگ کی مسٹیک ہے وہ ٹھیک کر لیجئے، الف کے نیچے زید ڈل گئی ہے، یہاں پر الف کے اوپر کھڑی زبر ہونی چاہیے، آخذ یؤاخذ مؤاخذۃ، کسی کو کسی غلطی پر پکڑنا یعنی جواب طلبی کرنا۔ اس کے بعد باب افتعال میں جب یہ لفظ آتا ہے تو یہ بنتا ہے جی اتخذ یتخذ اتخاذن، تو محموز فعل ہے یہ، اور محموز کا قاعدہ تو یہ بنتا ہے کہ محموز الفا کا کہ جب بھی دو حمزے اکٹھے ہو جائیں اس طرح کے پہلے حمزے پر حرکت ہو دوسرا ساکن ہو، تو رول یہ ہے کہ دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا اتخذا، کیونکہ دوسرا حمزہ ساکن ہے، پہلے حمزے پہ زیر ہے، تو دوسرے حمزے کو آپ نے یا میں بدلنا تھا، اتخذا کہنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر خلاف قاعدہ جو ہے یہ دوسرے حمزہ کو تا میں بدل کر باب افتعال کی تا کے ساتھ مرج کر دیا جاتا ہے، اور یہ بن جاتا ہے جی اتخذ یتخذ، اتخذ یتخذ اتخاذن، اہتمام سے پکڑنا، یعنی کسی کو کچھ بنانا، جیسے دوست بنانا اور بچھڑے کو معبود بنانا وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے دو مفعول آتے ہیں جی، کسی کو بنانا اور کیا بنانا، ٹھیک ہے، اور اس کی بہترین ایگزامپل سورہ ابراہیم سے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اتخذ فعل، اللہ فاعل، ابراہیم مفعول اول اور خلیلاً مفعول ثانی، اللہ نے بنا لیا ابراہیم کو ایک دوست، خلیل بنا لیا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ خاص آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے جی اتخذتم، اور باب افتعال کا حمزہ چونکہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، لہٰذا میں جب پیچھے سے ملا کر پڑھوں گا تو یہ بن جائے گا جی ثم اتخذتم، پھر تم نے بنا لیا۔ کس کو بنا لیا اور کیا بنا لیا؟ دو مفعول ہونے چاہیے نا، تو العجلہ ایک مفعول یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ العجل جو ہے یہ بچھڑے کے لیے، ہم اردو میں بچڑا کہتے ہیں لیکن اصل لفظ جو ہے بچھڑا کہا جاتا ہے۔ پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو، اچھا
مفعول اول تو ذکر کر دیا، کیا بنا لیا وہ ذکر نہیں کیا، مفعول ثانی، اور وہ سیاق عبارت سے، سیاق کلام سے پتہ چل رہا ہے کہ تم نے الہن بنا لیا، ٹھیک ہے، ایک معبود بنا لیا، کیونکہ واقعہ سارا ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا. تو ثم اتخذتم العجل الہن، تو گویا مضمون یوں تھا کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. من بعدہ، من حرف جر ہے اور اس کے بعد میں نے بتایا اسم آتا ہے، اور اسم کے فوراً بعد اگر ضمیر متصل ہوگی تو وہ اس کے لیے مضاف الیہ بنے گی، تو اسم کے لیے، ٹھیک ہے. تو مضاف الیہ کنسٹرکشن جو ہے یہ من حرف جر کے لیے مجرور قرار دے گی، اور اس جار مجرور کو ہم کیا بنائیں گے، جار مجرور کو ہم گرامیٹیکلی بنائیں گے، معرفہ کے بعد آ رہا ہے، العجل کے بعد آ رہا ہے، ٹھیک. من بعد ہی میں پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہا کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں بعد ہی میں، یہ کس طرف جا رہی ہے، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ کلیئر ہونی چاہیے. غائب کی ضمیر جب بھی آئے گی ٹیکسٹ میں تو اس کا مرجع آپ نے لازمی تلاش کرنا ہے. اچھا، من بعد ہی یعنی موسیٰ کے بعد، موسیٰ کے بعد سے مراد کیا ہے؟ اگر خالی گرامر دیکھی جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہو سکتا ہے، لیکن مضمون بتا رہا ہے کہ ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد، ٹھیک. تو صرف گرامر ہی ذہن میں رکھیے گا، ہر چیز کا حل نہیں ہوتی، اصل اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے جس کے ساتھ ہمیں جڑے رہنا ہوتا ہے. اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ من بعد ہی جو ہے یہ اس حصے میں گرامیٹیکلی کیا بن رہا ہے. تو معرفہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو وہ جار مجرور اس معرفہ کے لیے عام طور پر حال بنتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو گرامیٹیکلی دونوں پاسبلٹیز رکھی گئی ہیں جی، کہ اس کا جو صاحب الحال یعنی ذوالحال ہے وہ العجل ہے، یا تو، یا ایک رائے یہ بھی ہے کہ اتخذتم میں جو ضمیر ہے نا، فاعل کی ضمیر، وہ اس کا ذوالحال یعنی صاحب الحال ہے. تو ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود اس حال میں کہ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد، یعنی تمہاری حالت کیا تھی کہ حضرت موسیٰ کے چلے جانے کے بعد، یا اس بچھڑے کو بنانے والی حالت کیا تھی کہ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد، تو دونوں کا یہ حال ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کے سامنے پوائنٹ لازماً ہونا چاہیے. تو الحمدللہ یہ حصہ ہو گیا، لیکن اس کو میں مکمل اب کر دوں کہ اتخذتم فعل اور فاعل ہو گیا، اور العجل مفعول بھی ہو گیا، اور مفعول ثانی اس کا محذوف ہے، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور من بعد ہی جار مجرور یہ ہو جائے گا جی حال العجل کا کر لیں، یا اتخذتم میں تم کی ضمیر اس کا کر لیں، ٹھیک ہے. تو یہ اتخذتم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. کلیئر ہو گیا. اور جس کا آپ حال بنا رہے ہوں گے اسے ذوالحال کہہ کر، تو پھر ذوالحال اور حال کو جوڑ کر پھر آپ جو مرضی بنائیں. العجلہ کا بنا رہے ہیں تو العجلہ کو صاحب الحال کہیں یا ذوالحال کہیں، اور من بعدہ کو حال کہہ کے العجل اور من بعدہ کو ہم یعنی ذوالحال اور حال کو مفعول بھی بنا دیں گے. اور اگر اتخذتم میں فاعل آپ اس کا حال بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کہیں گے جی اس میں انتم جو ہے وہ صاحب الحال ہے، اور من بعدہ جو حال ہے، اور صاحب الحال اپنے حال کے ساتھ مل کر یہ فاعل بن گیا. تو اس طریقے سے ترکیب کی جاتی ہے. اس کے بعد اس آیت کا آخری حصہ ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. واو حالیہ ہو گیا، پھر انتم بالکل اسی طرح کا جملہ ہے جو پچھلی آیت میں تھا. انتم مبتدا اور ظالمون جو ہے وہ اس کی خبر ہے. ظالم، ظالمون جمع ظالم کی، اور پہلے مادہ آ چکا ہے، لیکن آپ کی صرف یاد دہانی کے لیے دوبارہ سکرین پہ دیکھ لیں. ظالم میم باب ضرب یضرب سے آتا ہے، ظلم یظلم ظلمن، کسی چیز کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا دینا یعنی زیادتی کرنا اور ظلم کرنا، ٹھیک ہے. تو وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظالم تھے، یعنی اس حال میں کہ تم ظلم کر رہے تھے. اور یہ انتم ظالمون کو ہم جملہ اسمیہ محلاً منصوب حال بنا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ دونوں آیات کی گرامر ہم نے کر لی ہے. اب آتے ہیں جی اپنے اعراب کو چیک کرنے کے لیے. تو سکرین پر پہلی آیت کا اعراب آپ دیکھ رہے ہیں. الواو عاطفہ، اذ فرقنا، یہ بالکل نجینا جو پچھلی آیت میں اس کی مثل ہے وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے بھی اسی طرح کیا ہے. البا حرف جر، اور کم جو ہے ضمیر ہے، یہ متعلق ہے بفرقنا کے. ٹھیک ہو گیا، یعنی جار مجرور جو ہے متعلق ہو جائے گا فرقنا کے. اور با جو ہے للسببیہ، یعنی
با سببیہ ہم نے بھی سببی بنائی ہے کہ تمہاری وجہ سے. البحر مفعول بہ ہے, بالکل ٹھیک ہے. الفا عاطفہ, انجینا فعل ماضی ہے اور نا اس کا فاعل ہے. کم مفعول بہ ہے, واو عاطفہ ہے. اغرقنا انجینا کے طرح ہے, انجینا کی مثل ہے. اعلیٰ مفعول بہ منصوب ہے اور فرعون مضاف الیہ ہے. یہ ایک ایک کو کرتے ہیں, ہم اکٹھا بنا دیتے ہیں. واو حالیہ ہے, انتم مبتدا ہے اور تنظرون جو ہے فعل مضارع اور اس کا واو فاعل یہ خبر ہو گئی. جملوں کا اعراب دیکھ لیتے ہیں. جملہ فرقنا فی محل جر مضاف الیہ از کے لیے بالکل ٹھیک. انجیناکم فی محل جر معطوف علی جملہ فرقنا بالکل ٹھیک. اغرقنا یہ بھی معطوف ہو گیا. انتم تنظرون فی محل نصب حال بالکل صحیح, اور تنظرون فی محل رفع خبر المبتدائی انتم, بالکل ہم نے بھی الحمدللہ ایسے ہی کیا ہے. اب دوسری آیت کے اعراب کی طرف آ جائیں. واو عاطفہ اذ وعدنا, یہ بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ اذ فرقنا کی طرح ہی ہے, ٹھیک ہے, یا نجینا کی طرح ہے, ٹھیک ہو گیا. موسیٰ مفعول بہ ہے, بالکل صحیح ہے. اور اربعینہ جو ہے یہ مفعول بہ ثانٍ ہے, دوسرا مفعول ہے. اور لیلہ تمیز ہے, بالکل صحیح. ثم حرف عطف ہے. اتخذتم فعل ماضی ہے, اس کا فاعل ہے ساتھ ہی. اور الاجلا مفعول بہ ہے. اور وہو المفعول الاول, بالکل انہوں نے بھی ذکر کر دیا کہ پہلا مفعول ہے. اما الثانی جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے فمحذوف, تو وہ محذوف ہے. تقدیرہ اور ہڈن مطلب سے مراد کیا ہے, الہن. تو الحمدللہ جی جو ہم نے کوشش کی ہے وہ ساری الحمدللہ 100% آپ کے سامنے آ رہی ہے. من بعد جار و مجرور متعلق بی اتخذتم, انہوں نے متعلق کر دیا, ٹھیک ہو گیا جی, رائے ہماری لیے معتبر ہے. اور دوسری رائے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اسے ہم حال بھی بنا سکتے ہیں. ہاں جو ہے ضمیر متصل مضاف الیہ ہے اور واو حالیہ ہے. انتم مبتدا ہے اور ظالمون جو ہے خبر ہے. اور بس اتنا ہی ضروری ہے. اور اس آیت میں استعمال ہونے والے جملے وعدنا فی محل جر مضاف الیہ اس کے لیے ٹھیک ہو گیا. اتخذتم فی محل جر معطوفہ علی جملہ وعدنا بالکل ٹھیک ہے. اور انتم ظالمون فی محل نصب حال بالکل ٹھیک ہو گیا جی الحمدللہ. ترجمے کی طرف آ جائیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ, اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا, یہاں بھی تمہاری وجہ سے ذکر ہو گیا جی. پھر ہم نے تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے تھے, یعنی تمہارے دیکھتے دیکھتے یہ مراد ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ, پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا. پکڑ لیا سے مراد بنا لیا, معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم ظالم تھے. تو ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. اب آ جائیں جی آپ کی تفسیر جلالین کی طرف. 2 آیات آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ لکھی ہوئی ہیں. وَاذْكُرُوا, یعنی انہوں نے اذکرو کو محذوف مانا ہے. وَاذْكُرُوا اِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ, یعنی بکم کو انہوں نے اپنے ہلکی عربی, یعنی ہلکی عربی سے لائٹ, ایک ہے نا موٹی ڈارک, وہ قرآن کا ٹیکسٹ ہے, اور جو لائٹ ہے وہ ان کی تفسیر کی عربی ہے. بِسَبَبِكُمْ, یعنی تمہاری وجہ سے, تمہاری وجہ سے. البحرہ, سمندر کو. حتیٰ, یعنی حتیٰ دخلتموہ ہاربین من عدوکم, تم اس میں دشمن سے بھاگ کر داخل ہو گئے. ٹھیک ہو گیا, یعنی حتیٰ یہاں تک کہ دخلتموہ, تم اس میں داخل ہو گئے. ہاربین من عدوکم, اپنے دشمن سے بھاگتے ہوئے, بھاگ کر. فانجیناکم, پھر ہم نے بچا لیا تمہیں, نجات دی تمہیں کسی سے, من الغرق, غرق ہونے سے. واغرقنا آل فرعون, اور ہم نے غرق کر دیا فرعون کی قوم کو. یعنی اعلیٰ فرعون سے مراد کے آگے اسے ذکر کر رہے ہیں قومہ معہو, یعنی اس کی قوم کو اس سمیت. وانتم تنظرون, اور تم دیکھ رہے تھے, یعنی الانطباق البحر علیہم, تم دیکھ رہے تھے, کیا دیکھ رہے تھے, دریا کا ان پر مل جانا, دریا کا ان پر مل جانا دیکھ رہے تھے. یہ جو ہے نا الانطباقی, یعنی تنظرون الی انطباق البحر, دریا کا مل جانا, علیہم ان پر. وَإِذْ وَعَدْنَا, اور جب ہم نے وعدہ کیا تھا, بِأَلْفٍ وَدُونِهَا, یعنی یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ وعدنا جو ہے یہ واو کی الف کے ساتھ بھی ہے اور الف کے بغیر بھی ہے. یعنی
وعدنا بھی ہے ثلاثی مجرد سے بھی ہے اور ثلاثی مزید فی سے بھی ہے باب مفعلہ سے، یعنی وعدنا یا وعدنا دونوں طرح سے ہے، یعنی بھی الف کے ساتھ بھی ہے اور دونہا اس کے بغیر بھی ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ موسیٰ 40 لیلتن، موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، 40 راتوں کی میعاد کا، یعنی کیوں کیا؟ نوتیہ عندہ انقضاء التوراۃ لتعملوا بہا، کہ اس مدت کے بعد ہم تم کو تورات عطا کریں گے، ٹھیک ہے، تمہارے عمل کے لیے، تاکہ تم اس پر عمل کرو، تورات عطا کرنے کی اس مدت کے بعد، ٹھیک ہے۔ نوتی ہی یعنی ہم اسے عطا کریں گے، دیں گے، کب؟ اندن قضائہا، اس کے مکمل ہونے پر تورات عطا کریں گے، مفعول ہے یہ نوتی کا، اور یعنی ایک مفعول تو ہی ہے، یعنی نوتی ہی اسے، اور کیا عطا کریں گے؟ تورات۔ کیوں؟ لتعملوا بہا، تاکہ تم اس پر عمل کرو، یعنی تمہارے عمل کے لیے۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو، یعنی الذی صاغہ لکم السامری الہا، کیا؟ جس کو تمہارے لیے سامری نے ڈھالا تھا، معبود بنا لیا، یہ ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی الذی صاغہ، وہ جس کو ڈھالا تھا، یہ سیغہ جسے ہم کہتے ہیں نا، سیغہ بھی ڈھلا ہوا لفظ ہوتا ہے، صاغہ لکم السامری، سامری نے جو تمہارے لیے ڈھالا تھا، کیا بنا لیا؟ الہا، من بعدہ، یعنی ان کے چلے جانے کے بعد، ای بعد ذہابہ الی میعادنا، ٹھیک ہے، یعنی وعدے کے مطابق ہمارے پاس چلے آنے کے بعد، وانتم ظالمون، اور اس حال میں کہ تم ظلم کر رہے تھے، کس صورت میں ظلم کر رہے تھے؟ باتخاذہ لوضعکم العبادۃ فی غیر محلہا، ٹھیک ہو گیا، گوسالہ کو معبود بنا کر عبادت کو بے محل صرف کر کے۔ تو اس تفسیر سے بھی ہمیں کچھ انفارمیشن مزید مل جاتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ اسی طرح ہم جاری رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہماری 2 آیات مکمل ہو گئی ہیں، تو اگر چھوٹی آیات ہوں گی تو ہم 2 سے زائد بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ کرے ایسا وقت ہے کہ ہم پورا رکوع مکمل کریں اتنے وقت میں، یعنی یہی وقت جو ہم 1 آیت کو کرنے میں لے رہے ہیں یا 2 آیات کو کرنے میں لے رہے ہیں، اتنے وقت میں ہم ایک رکوع پورا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ تو الحمدللہ 2 آیات آپ کے سامنے میں نے گرامیٹیکلی لغت کے اعتبار سے بھی انالائز کر دی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ امید کر رہا ہوں کہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور اپنے کومنٹس ضرور دیا کریں، کیونکہ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا ایک لیکچر یوٹیوب پر جب اپلوڈ ہوتا ہے تو کافی دن لگ جاتے ہیں اس کے ویورز زیادہ ہونے میں۔ تو پہلے ویورز زیادہ ہو جاتے تھے، مجھے لگ رہا ہے جیسے شاید اعراب القرآن اسٹوڈنٹس کو اتنا فائدہ نہیں پہنچا رہا، یا میں انہیں صحیح طریقے سے نہیں پڑھا پا رہا، جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے مجھ سے، میں ان کی توقعات پہ پورا نہیں اتر پا رہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ تو مجھے ضرور اپنے کومنٹس دیجئے، تاکہ پھر اس حوالے سے اپنی یہ محنت جو ہے، اپنا وقت جو ہے، ہم کسی دوسری طرف لگائیں اگر آپ کے لیے یہ مفید ثابت نہیں ہو رہا۔ تو آپ کے کومنٹس ضرور چاہیے، اور یوٹیوب پر میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرتا چلوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایک چھوٹی سی خبر، کوئی ایک ڈرامہ، کوئی ایک کلپ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتا ہے، اور ایک دن میں اس کے لائکس اور اس کے ویورز بے شمار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ویورز اگر 1000 بھی ہوتے ہیں تو یقین مانیں لائک جو ہیں وہ صرف 50 یا 55 یا 60 ہوں گے۔ تو گزارش میری یہ ہے کہ جب کوئی ہمارا لیکچر ویو کرتا ہے، یہ میں صرف اپنے اس لیکچر کے لیے نہیں کر رہا، مسئلہ میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کم از کم دوسروں کے لیے یہ اٹریکشن کا باعث بنے کہ یار یہ چیز ہم کوشش تو کریں کرنے کی، اس کو اگر ویورز زیادہ ہیں، اس کو لائک زیادہ کر رہے ہیں تو ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جب ایک دفعہ دیکھیں گے تو چیز انہیں اچھی لگے گی، اور اگر اچھی لگے ایک دفعہ اسی بہانے چلیں، پہنچے تو صحیح نا ان تک۔ ہم کسی بھی کلپ کو کیوں کھولتے ہیں؟ نمبر 1 اس کے ویورز کی تعداد دیکھ کے یا اس کے لائکس دیکھ کر۔ تو اب ہمارے اگر ویورز ہی اتنے کم ہوں گے کسی لیکچر کے، اور پھر لائکس میں بھی اتنے ہی ہوں گے، کم از کم
جو ویو کرتا ہے لیکچر کو، جو ہمارے باقاعدہ اسٹوڈنٹس ہیں، تو کم از کم ان کا ایک لائک بنتا ہے جی. اور میرا خیال ہے اس پہ کوئی بل نہیں آتا انہیں، اور اگر انہیں بل نہیں آتا تو ہمیں اس کے پیسے بھی نہیں آتے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ میں آپ سے اپنے مطلب ریٹس کو انکریز کرنے کے لیے نہیں کر رہا، ہمارا سارا کام الحمدللہ فی سبیل اللہ ہے. ہم اس پہ ایک پیسہ بھی یوٹیوب سے نہیں لے رہے، کیونکہ وداؤٹ ایڈز ہمارے سارے پروگرامز جو ہیں وہ یہاں پر اپلوڈ ہو رہے ہیں. تو صرف آپ سے درخواست یہ ہے کہ جب بھی ویور ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لیکچر کو ویو کرے تو ساتھ ہی لائک کا بھی سائن یا سمبل اس کو کلک کر دے. اب آپ کہیں گے کہ جی زبردستی لائک کروا رہے ہیں، نہیں، زبردستی والی بات نہیں ہے. چلیں آپشن آپ پہ چھوڑتا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، ورنہ چھوڑ دیجیے گا. بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی آپ سے اسی طرح آیات کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیت آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني